الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حال میں تشریف فرما علماء کرام ہے اور مسئلہ تفسیر کا ہے. مولانا نے مجھے آج ہی بتایا کہ آخری 5 صورتیں، یہ 5 صورتوں کا خلاصہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا. تفسیر کہتے ہیں اللہ کی مراد کو کسی کو بتا دینا کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے. تفسیر کا اصل معنی یہی ہے کہ کوئی آیت اور کوئی صورت، یہ جو صورت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور مولانا کی ہدایت بھی یہی تھی کہ یہیں سے میں شروع کر لوں. اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر جس کو کہا جاتا ہے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی مجلس میں خصوصی طور پر لے جایا کرتے تھے، اور جہاں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تشریف فرما ہوتے ان کے لیے جو مسند تیار کیا گیا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے، تو ابن عباس جیسے نوجوان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. بدر اور احد میں شریک ہونے والے صحابہ کی ایک بڑی تعداد، معمر صحابہ، ان کو یہ اعتراض رہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ہم بوڑھے لوگ بدری لوگ ہیں، بدر میں بھی شریک رہے ہیں، حدیبیہ میں شریک رہے، احد میں شریک رہے ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک بڑی تعداد میں ہم شریک رہے ہیں. یہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جن جن کو اعتراض ہے، بوڑھے صحابہ، معمر صحابہ اور بڑے عمر کے لوگ، تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اصل مقصد بتاؤ، زیادہ بات لمبی نہ کرو. خیر تو ہے بھی. جزاکم اللہ. تو اعتراض یہ تھا کہ معمر اور بڑے عمر کے صحابہ، بزرگ حضرات، ان کو آپ اپنے قریب نہیں بٹھاتے، ایک نوجوان کو بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کی کیا تفسیر ہے آپ کے ہاں. تو ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو آپ اللہ کی ثنا اور حمد کی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ استغفار کرو، بے شک پروردگار توبہ قبول فرمانے والے ہیں. یہ ترجمہ تو میں نے کر لیا. تو لوگوں نے یہی ترجمہ کیا. صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. کوئی اور اٹھا فرمایا یہ مقصد نہیں ہے. تیسرا کوئی صحابی اٹھا کہا کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ابن عباس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اس صورت سے پاک پروردگار کیا بتانا چاہ رہا ہے. آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے خود کھانے کا انتظار ہے، اور میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. وہ حضرت حسین کو خلافت کے لیے جیسے بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ استاد جی اچھا کھانا کھلائیں گے، تو یہ کھانا میرے گلے میں پڑ گیا. آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی؟ تو فرمانے لگے کہ
کسی صحابی نے کہا کہ اس میں استغفار کا حکم ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، کسی نے کہا کہ فتح مکہ ہوگا. کیا کہا؟ ابن عباس کو کہا کہ ابن عباس یہ سارے کے سارے ہار گئے، آپ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کو جس مشن اور جس نظریے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہوگا، لوگ جوگ در جوگ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ کا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد دنیا میں آپ نے پورا کر دیا. اب اس ذلیل دنیا میں رہ کر کے کرنا کیا؟ اب ہمارے پاس آ جاؤ. اب اس دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں کہ اس پوری صورت کے اندر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. پوری صورت میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور مولوی بھی اوپر سے ادھر ادھر سے میرے خیال میں مارتے رہیں گے. ہم سے بھی اگر کوئی پوچھ لے، جب تک کہ کسی کی نگاہ نہ ہو، یہ تفاسیر والے بھی ادھر ادھر اس کی تفسیر میں یہ چیز لکھتے نہیں ہیں، جو اردو تفاسیر والے وہ بھی نہیں لکھتے. تو فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کے وصال کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا، دیکھا، بوڑھے صحابہ کو کہا اس کو کہتے مفسر، اس کو کہتے تفسیر. اور فرمایا کہ ابن عباس جو تیری رائے ہے وہی میری رائے ہے. اس کے ساتھ اگلی والی بات آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ اسی طرح مجلس تھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ دائیں بائیں. تو حضرت اقدس نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ان اللہ خیر عبدا من عبادی بین ان یختار ما عند اللہ و بین ما یختار عند الناس. اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات میں اختیار دی ہے، دو باتوں میں سے ایک کر لو. اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو اپنے دوستوں کے پاس رہو، ان کی رفاقت کو اختیار کر لو، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. بات یہ ہو رہی ہے نہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. اللہ نے اپنے ایک بندے کو، حضرت فرما رہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو باتوں کا اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں رہو اپنے دوستوں کے پاس، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور حدیث بیان کیا تو ابو بکر رونے لگے. مجلس میں ساتھی خوشی منا رہے ہیں اور ابو بکر رو رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ میں نے دل میں کہا کہ اس بوڑھے بابا کو ہو گیا کیا، یہ کس بات پر رو رہا ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 80 دن محمد رسول اللہ اس دنیا میں زندہ رہے. 80 دن. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں رہو چاہو ہمارے پاس رہو، ابو بکر رونے لگے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہے کیا، لیکن چند دنوں کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، فکان ابو بکر اعلمنا، اب ہم نے ہتھیار ڈال دیا کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس صورت کا ترجمہ تو میں نے کر لیا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے اور جماعت در جماعت لوگ اسلام میں دین میں داخل ہو جائیں تو آپ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کی. اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا، آپ استغفار کیجئے. استغفار جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی مغفرت، کہ اے اللہ ہماری گناہیں بخش دے، ہماری معصیت اور ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کوتاہی تھی؟ آپ کے لیے تو اعلان ہو چکا کہ آپ بخشائے گئے ہیں. تو آپ کو کیا حکم ہو رہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ استغفار کیجئے گا. استغفار کہتے طلب مغفرت، بخشش چاہنا اور مغفرت کی بھیک مانگنا. اصل بات آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ میں
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کی شرائط بہت سے مان لیے، یہ بھی شرط تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، احرام باندھے ہوئے، لیکن آپ لوگ واپس جائیں گے۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے کہ اس طرح ہم واپس ہو جائیں گے، اور ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، ھذا ما صالح علیہ، اس پر صلح اللہ کا نبی، نبی اللہ کا نبی کر رہا ہے۔ کافروں نے کہا کہ نبی اللہ کو اس کو مٹا دو، ہم اگر آپ کو نبی سمجھتے تو پھر یہ کہ لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری اور آپ کی لڑائی جس میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ضائع ہو گئے، یہ اسی بنیاد پر ہے، ہم آپ کو تو نبی نہیں مانتے۔ حضرت علی کے فرمایا کہ امحو رسول اللہ ہے، رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا لا امحو کا، میں نہیں مٹاتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں کیسے مٹا دوں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک میں، آپ چونکہ امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے دست مبارک میں قلم لے کر کے خود آپ نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ، ھذا ما قاضا علیہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام، یہ وہ تحریر ہے کہ، اور یہ وہ شرائط ہے جس پر محمد بن عبداللہ صلح کر رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے، اٹھ کر کے جذبات میں جا کر کے ابو بکر سے کہنے لگے السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ جب یہ غلط ہے تو ان کی ایک ایک بات مانی جائے۔ آپ سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ دوائی تلخ تو ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس میں شفا ہوتا ہے۔ یہ دوائی وقتی طور پر تو کڑوی تھی، یہ دوائی وقتی طور پر کڑوی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور ان کا لنک اور رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، جانے دو۔ اور جب فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ایک مقدمہ تھا اور ایک پیشن گوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ چند دنوں کے بعد جب ہو گیا، صلح حدیبیہ ہی میں تلخ دوائی ہم لوگوں نے پی لی، اور اس تلخ دوائی کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں فتح دے دی، فتح مکہ ہوا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میرا گلا تو بیٹھ گیا ہے، یہ کوئی اور مولوی آپ کو سنائے گا، لیکن بخاری کی روایت یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مزہ لے لے کر کے پڑھتا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ نالائق مولوی آپ کو کیا پڑھ کر کے سنائے گا؟ میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سورت پڑھ پڑھ کر کے مزہ لیتا تھا، سواری پر تھے۔ یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، آپ شاید کہیں گے اخبار جنگ سنا رہا، یا یہ کہ امت اخبار کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ صحابی کہتے کہ جب رسول پاک کو جھومتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دوستو کہاں ہو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پسپائی میں جا رہے ہیں، آپ یہ پسپائی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ یہ پسپائی کیوں اختیار کرتے، یہ کمزوری کیوں دکھاتے ہیں، اور یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نیچا دکھائیں؟ تو آج آپ مزے لے لے کر کے سواری پر کریں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صحابی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت جھوم جھوم کر کے یہ پڑھ رہا تھا تو نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے، استغفار گناہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں جو الزام تھا کہ آپ نے پسپائی اختیار کیا، اس الزام کو اللہ پاک نے دھو ڈالا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر بھی ذنب کا لفظ، ذنب کہتے گناہ کو، کوئی گناہ نبی کا نہیں ہے۔ جو الزام جن لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور پسپائی، یہ نہیں ہوا۔ اب دیکھ لو، بات محمد کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کی ایک جماعت جوش میں تو آ گئی، لیکن وہ بھی ہار گئے۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بہت سی چیزیں میرے اور آپ کے دماغ کے خلاف ہوں، لیکن ان کو ٹھوکر مارو، اور اپنا یہ ہے کہ اپنا اختیار باغ ڈور سب محمد کے ہاتھ میں دے دو۔ بات صرف اتنی سی ہے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، اس سے صلح حدیبیہ مراد ہے، والفتح، فتح مکہ ہو جائے۔
فتح مکہ جب آپ 10,000 کی لشکر لے کر کے جب داخل ہو گئے، فرمایا لڑیں گے نہیں، لیکن کوئی مزاحمت پر نہ آ جائے، کوئی اگر مزاحمت پہ آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، لیکن یہ کہ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم۔ جس وقت مکے سے دھکا دے کر کے محمد رسول اللہ کو نکالا گیا، بیت اللہ کو دیکھ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ رہے تھے، فرمایا کہ ما احبک وما اطیبک الیہ، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، لیکن اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے دھکا دے کر کے مدینہ مجبور کیا جا رہا ہے مدینہ جانے کے لیے۔ اور مدینہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے مولانا شفیق الرحمان، مدینہ جیسے بیکار علاقہ کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کو مدینہ نہیں کہتے تھے، اس کو یثرب کہتے تھے۔ مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں، مولانا زرمان بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں نہیں۔ ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی اگر مدینہ میں جاتا تھا نا تو وہ بھی بیمار ہوتا تھا، اب تو پلیٹیں لگ گئی، اب تو مثلا میرے خیال میں سبق تو نہیں ہونے چاہیے۔ مدینہ میں اچھا خاصا آدمی اگر جاتا تھا بیمار ہوتا تھا۔ جب مدینہ آپ گئے، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال یہ حضرات جب گئے تو بلال کے وہ اشعار اگر آپ کو سناؤں تو آپ بھی روئیں گے۔ ابو بکر وہ رات کو خود اٹھ کر کے ابو بکر بھی روتا تھا کہ اے مکہ سے ہمیں کس طرح نکالا گیا، کس وبا اور بیماریوں کی جگہ پر ہم لوگ آ گئے، روتے تھے، باقاعدہ ان کے اشعار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود دعا فرمائی، اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ، اے اللہ ہم مدینے میں آ گئے، اے اللہ اب مدینہ وبا اور بیماریوں کی جگہ نہ رہیں، اس کی جتنی بھی بیماریاں جوفہ کے اندر منتقل کر دو۔ تو حضرت کی دعاؤں سے وہ ساری بیماریاں مدینے میں گئے۔ اور اس وقت حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بہت سے مریض دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا علاج کہیں بھی نہیں ہے، وہ مدینے میں آگے اجوک کھجور کھاتے رہے اور آب زمزم پہ سورہ فاتح 7 مرتبہ پڑھ کر کے میں نے دم کر کے دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس گئے، طبیب کہتے بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، اب مدینہ جیسے صحت کے اعتبار سے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت کی دعا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں کو اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں، کہتے کہ جی چمچ سے کھاؤ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جراثیم ہیں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ کھاؤ، ہر ایک اپنا پلیٹ الگ الگ لے لے، جراثیم کوئی جراثیم مراسیم نہیں ہے۔ حضرت نے دعا فرمائی، مدینے سے سارے جراثیم نکل کر کے چلے گئے۔ اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ، یہ جراثیم مراسیم کا مسئلہ ہوتا تو تبلیغی سب سے زیادہ بیمار ہوتے، کوئی بیمار نہیں، ایک ہی بڑا سا تھال ہوتا ہے 50 تبلیغی اس میں کھاتے، کوئی بھی تبلیغی بیمار نہیں۔ یہ بیمار ہوتے تو پھر مولوی بیمار، اس کو دیکھو کیا بیماری اس کو لگی ہوئی ہے۔ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انقل حماہ۔ جو لوگ چمچ سے کھاتے اور کہتے کہ جراثیم ہماری انگلیوں میں جراثیم ہے، ذرا ان کی شکل تو دیکھ لو اور ان کی صحت اور تندرستی دیکھو، جیسے بطخ ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، فرمائے اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے۔ تو 10,000 کا لشکر جب داخل ہو گیا، فرمائے کوئی بھی آئے گا تو پھر ہم مزاحمت کریں گے، ورنہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ گئے۔ حضرت ابو سفیان لیڈر تھے، مسلمانوں کو جتنی بھی شکست ہوئی ہے، جتنی لڑائیوں میں شکست ہوئی وہ ابو سفیان کی وجہ سے، غضب کا لیڈر آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا، اس کے سیاسی اقوال اگر آپ کو سنانے پر آ جاؤں تو پھر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، جا کر کے حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے کہنے لگے کہ عباس آج محمد کے شیر تو جوش میں ہے، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن میں لیڈر آدمی ہوں، چاہتا تو ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے جماعت در جماعت بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے اسلام میں، لیکن میں آنا تو چاہ رہا ہوں لیکن میری لیڈری تو برقرار رہے نا، لیڈری چودراہٹ ہمارے برقرار رہے۔ محمد کے پاس آئیں گے تو پھر یہ کہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تسبیح ہاتھ میں دے دے گا، بس کہے گا جاؤ تبلیغ میں، یہ پھر ہماری لیڈری کہاں جائے گی؟ کچھ تو صورت بناؤ، میں آنا چاہ رہا ہوں، مسلمان تو بننا چاہ رہا ہوں، لیکن ہماری لیڈری ہماری برقرار رہے۔ فرمایا کہ آج بھاگو نہیں، چلو میرے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی لیڈری برقرار رہے گی۔ حضرت ابو سفیان کو لے کر کے حضرت گئے۔
حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پہنچے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے اور وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ تو اس نے پڑھ لیا. لیکن حضرت عباس نے فرمایا, حضرت عباس بے تکلف تھے نبی پاک سے, نبی کی چچا ہے 2 سال نبی سے بڑے, بھتیجے 2 سال عمر میں چھوٹے ہیں, حضرت عباس چچا جی 2 سال بڑے عمر میں, اور ان کے آپس میں بے تکلفی بھی رہتی تھی. حضرت عباس سے لوگ پوچھتے تھے انت اکبر سنن او ابی ابن اخیکا, آپ بڑے عمر میں یا آپ کا بھتیجے محمد بڑے ہیں؟ تو ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھتا, کہتے ہیں انا اکبر سن منہ وہو اعظم منی, میں عمر میں محمد سے بڑا ہوں لیکن محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی, وہ عظیم انسان ہے میرا بھتیجا, اس نے مجھے چھوڑ دیا, بہت پیچھے ہم رہ گئے. تو حضرت عباس کی بے تکلفی, اس پر شروع ہو جاؤں تو وقت شروع ہو جائے گا, ابھی کھانا بھی آ گیا, آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں, بہت وقت لگے گا. ان کے آپس کی بے تکلفی کی واقعات حضرت عباس کی جو چچا ہیں اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کی آپس کی بے تکلفی, خوش مزاجی کی باتیں. خیر حضرت لے گئے ابو سفیان کو, کہا کہ یا رسول اللہ انہ رجل یحب الفخر والریا, یہ آدمی نام نمود کو چاہتا ہے, یہ نام نمود کو چاہتا ہے, لیڈر آدمی ہے. حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے تو تیار ہے لیکن اس کی لیڈری تو برقرار رہے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا لیڈر بنائیں گے, ایسا لیڈر. مجھے ایک فوجی نے کہا آپ لوگوں کو مولویوں کو کانٹے چبھتے ہیں, آپ لوگ کسی کی لیڈری کو برداشت نہیں کرتے. میں نے کہا خدا کی قسم ہم نے جن کو لیڈر بنایا کبھی ان کی لیڈری مٹ نہیں گئی ہے, تم جن کو لیڈر بناتے وہ لوسی بنتے. سمجھے, ہم نے جن کو لیڈر بنایا قیامت تک آئے ان کی لیڈری کبھی مٹی نہیں ہے, کوئی ماں کا لال مٹا بھی نہیں سکتا. آپ بھی سن لیں. فرمایا یا رسول اللہ انہ رجل یحب الفخر والریا, یہ آدمی نام نمود کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی چودراہٹ برقرار رہے. ہے ذرا جملہ سن لو, ایسا جملہ دنیا میں کائنات میں تلاش کر کے لے کر کے آ جاؤ. کیسا جملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, آج میرے شعر جوش میں ہے لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا, ابو سفیان اتنا بڑا معزز آدمی, ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ابو سفیان کہاں گیا؟ 1500 سال گزر گئے, انشاءاللہ اور ہزاروں سال اور بھی قیامت قائم ہونے تک لگ جائے. یہ جملہ گونج رہا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان کے گھر میں جا کر جو پناہ لے گا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ایسا بتاؤ. اس لیے اسلام میں یہی ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, جو تمہارے جاہلیت میں سرمایہ دار لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, میر لوگ ہیں, معتبر لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, وڈیرے لوگ ہیں, خانہ چودھری ہے. اسلام تمہاری چودرات کو مٹاتا نہیں ہے لیکن شرط یہ اذا فقہوا, اگر آپ یہ کہ دین کی سمجھ حاصل کریں گے تو آپ کی چودراہٹ میں اور اسلام اضافہ کرے گا, اس میں کمی نہیں کرے گا. چودراہٹ مبارک ہو, چودراہٹ مبارک ہو. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم تو چودھری تو ویسے بنیں گے بھی نہیں. ایک آدمی چودھری مر گیا تو پھر یہ کہ وہ نائی کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ چودھری مرسی تو اس کے بعد کون چودھری ہو سے؟ کہا اس کا پتر چودھری ہوگا. کہا کہ وہ مرسی تو پھر اس کے بعد کون چودھری ہو سے؟ کہنے لگے پھر پتر دے پتر. کہنے لگے وہ مرسی. کہا پھر پتر دے پتر. کہا وہ مرسی. کہا پھر پتر دے. کہا وہ مرسی. کہنے لگے کہ وہ بدبخت پوری دنیا مر جائے تو پھر بھی وہ نائی کا بیٹا رہے گا. پوری دنیا مرے تو اسی طریقہ پر نائی کا بیٹا رہے گا, تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ جائے. صلح حدیبیہ نصر اللہ سے مراد ہے. والفتح, فتح مکہ ہو جائے. ورأیت الناس, آپ دیکھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں. تو پھر یہ ہے کہ بڑے اللہ والے جو لوگ ہو, بیدار دماغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ہے. فرمایا فسبح بھی, اور اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائے, اور متوجہ. بلکہ سبح کا ترجمہ آپ کو بتاؤں, بار بار تسبیح کرو, بار بار تسبیح کرو, بار بار تسبیح کرو, یہ سبح کا معنی ہے. اور ایک مزے کی بات اور آپ کو بتاؤں, وہ یہ کہ سبح یسبح کا معنی آتا ہے یہ کہ پانی میں تیرنا. جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں تیرتا ہے. یہ تسبیح کا معنی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اور اسی سے مغفرت اپنے یہ کہ کمی کوتاہی کے لیے امت کو تعلیم ہے. میرے نبی کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کہ جو لوگوں کو بظاہر میں کمی کوتاہی نظر آ بھی گئی وہ ہماری اپنے دماغ کی کمزوری تھی, اپنی دماغ کی کمزوری تھی. اللہ نے کر کے دکھایا کہ دوائی کڑوی تھی, شفا اسی میں ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب یہ حضرت کے وصال کی طرف اشارہ ہو. وصال ہو گیا, اب آ جا ہمارے پاس, اب آ جا ہمارے پاس. جب یہ مسئلہ ہے, آپ کے مشن اور آپ کا مقصد پورا ہو گیا, اب علماء اس کو سنبھالیں گے.
اور آپ کی امت اس کو یہ ہے کہ لے کر کے پھیل جائے گی. اب آ جا. فرمایا کہ چاہو تو دنیا میں ساتھیوں کے پاس رہو، ابو بکر عمر کے پاس، چاہو تو ہمارے پاس ہے. آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ بلا 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 بلا. آخر میں جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس وقت بھی اماں عائشہ فرماتی ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ فرشتوں کے پاس بلا لے مجھے، بلا لے. جنت نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہو گیا، آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، اس کی فکر نہ کرو، دشمن تیرا تباہ ہو گیا.